اپنی بھوک کے حساب سے کھانا کھاتا ہے. کوئی آدھی روٹی کھا کے بس، کوئی 2 روٹی، کوئی 4 روٹی، اپنی اپنی بھوک ہے. تو ہر مجلس میں اور ہر سبق میں ہر آدمی اپنی طلب کے حساب سے فائدہ اٹھائے گا. ہر آدمی اپنی طلب. جب بھی کسی مجلس میں بیٹھے ادب سے، توجہ سے، دھیان سے، عمل کی نیت سے، بات کو توجہ سے، اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں. مجلس میں ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، ادھر دیکھنا، یہ ادب کے خلاف ہے. بات کرنے والے کی طرف دیکھو، شروع سے آخر تک بیٹھو. کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، خاموش رہو، شور نہیں کرو، توجہ سے سننے کی کوشش کرو. تو بھائی شوق سے پڑھنا، خوشی خوشی اپنی سعادت سمجھنا. دین کا ایک ایک مسئلہ وہ لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے. ہاں، ایک استاد سبق پڑھاتے تھے تو شاگردوں سے فرماتے تھے یہ مسئلہ جو بتانے لگا ہوں، پڑھانے لگا ہوں، یہ لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے. شاگرد بھی سیدھے سادے. ایک شاگرد کی جوتی ٹوٹ گئی، جوتی. وہ گیا موچی کے پاس، جوتی کاٹنے والا. اس سے کہا تم مجھے جوتی کاٹ دو، میں تمہیں لاکھوں روپے کا مسئلہ بتاؤں گا. لاکھوں روپے کا مسئلہ. انہوں نے کہا مسئلہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو پیسے چاہیے. 2 روپے 5 روپے دو، میں جوتی کاٹ دیتا ہوں. کہتا تو 5 روپے کی بات کرتا ہے، میں تمہیں لاکھ روپے کا مسئلہ بتا رہا ہوں. تو موچی نے کہا چلو بھاگو یہاں سے، چلو میں پوری. وہ حیران ہو گیا کہ استاد بتاتے تھے کہ لاکھوں روپے کا مسئلہ ہے. استاد سے آ کر ساری بات کی تو انہوں نے ایک ہیرا دیا، ہیرا، اور کہا کہ جاؤ سبزی منڈی میں قیمت لگوانا، دینا نہیں کسی کو. اب جس کو دکھائے وہ کہے یہ کیا ہے، بیکار سی چیز ہے. ایک عورت بڑھیا بیر بیچ رہی تھی، بیر. اس نے کہا 5 بیر اس کے بدلے میں دے دوں گی میں تمہیں، میرا بچہ اس سے کھیل لے گا. انہوں نے استاد کو بتایا کہ یا تو بیکار بتایا جاتا تھا اور قیمت لگی ہے تو 5 بیر. انہوں نے کہا اب اس کو لے جاؤ سنارے کے پاس اور اس سے قیمت لگواؤ، دینا نہیں. اس نے جب سنارے کو دکھایا تو اس نے کہا یہ تو بہت قیمتی ہیرا تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ اگر مجھے استاد نے پوچھا ہے، بھیجا ہے کہ اس کی قیمت پتا کرو. تو سنار نے کہا کہ یہ اتنا قیمتی ہیرا ہے، اس پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، کوئی بادشاہ ہی خریدے گا. تو انہوں نے آ کر استاد کو سارا قصہ سنایا. تو استاد نے کہا کہ دیکھو جیسے بیر والی اس ہیرے کی قیمت کو نہیں جانتی تھی، اس لیے اس نے اس کی 5 بیر قیمت لگائی. اسی طرح موچی وہ بھی دین کے مسئلے کی قیمت کو نہیں جانتا. غلطی موچی کی نہیں تھی، تمہاری تھی کہ تم نے نا قدرداں کو قدرداں سمجھ لیا. مدرسے میں پڑھ رہے ہیں قرآن، حدیث، مسائل، فقہ، سیرت، واہ واہ، شوق سے پڑھے، خوشی خوشی، سعادت سمجھ کر. ہاں،
اور دین کوئی فن نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے جس کو پڑھنا ہے اور رٹا لگانا ہے، یا بس عملی زندگی. دین ایک عملی زندگی ہے. جو کچھ پڑھے عمل کرے، جو پڑھے عمل کرے، جو پڑھے عمل کرے، زندگی میں نظر آئے، دین زندگی میں نظر آئے. ہاں، سنت، شریعت، پابندی. سب سے اہم چیز دین میں نماز ہے. اب مدرسے کے طلباء کی ایک خاص چیز کیا ہے کہ نماز شاندار بنے. نماز کیا بنے؟ نماز ان کی خوبصورت بنے. اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنائیں. مسجد میں ہے، ہر وقت مدرسے میں، ہر وقت قرآن اور حدیث اور مسائل. نماز میں نکھار پیدا ہو، حسن پیدا ہو، کمال پیدا ہو، بہتر سے بہتر بنے نماز، شاندار جاندار. قد افلح المؤمنون الذين هم يصلون. صحیح پڑھا ہے؟ فوراً کان کھڑے ہو گئے نا سب کے، کیا کہ غلط پڑھ رہے ہیں مولوی صاحب؟ اچھا تو صحیح کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. ہاں، اب ہم دیکھو، ہم یصلون کے مصداق ہیں یا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو. میں ایک مدرسے میں بیان تھا ظہر کی نماز میں، ظہر کے بعد تو نماز پڑھی، سلام پھیرا تو پیچھے میں نے دیکھا تو مدرسے میں جو طلباء تقریباً 3 صفحے پیچھے جو تھی وہ 1 رکعت 2 رکعت ان کی چھوٹ گئی تھی. تکبیر اولا نہیں، 1 رکعت 2 رکعت ان کی 3 صفحے پیچھے کھڑی ہوئی تھی جو اپنی نماز اپنی مکمل کر رہے تھے. اب بیان میں نے شروع کیا تو یہی سے شروع کیا کہ مدرسے کے طلباء مدرسے کی 4 دیواری میں ہیں اور 1 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی اور 2 4 کے لیے 3 صفحے. یا اللہ، کوئی نماز کا وقت اچانک ہو گیا تھا، بے وقت نماز کھڑی ہو گئی تھی، اپنے وقت سے پہلے کھڑی ہو گئی تھی. بھائی مدرسے میں پڑھ رہے، مدرسے میں رہ رہے، مدرسے کے کمرے سے اٹھ کر مسجد میں آنا ہے اور نماز کا وقت پہلے سے پتہ ہے. چلو اکا دکا کی کوئی 1 2 رکعت رہ گئی کوئی بات نہیں، وہ پوری 3 صفحے. ارے اب مدرسے میں رہ کر جماعت کا اہتمام آیا، تکبیر اولا کا اہتمام آیا، پہلی صف کا شوق آیا. نیت کریں کہ نماز کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. نماز میں خشوع خضوع پیدا کریں گے انشاءاللہ. چیخ کر جواب نہیں دینا، چیخ کر جواب انشاءاللہ نا، انشاءاللہ. نماز کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. ہاں اب ٹھیک ہو گیا. یہ جو بہت جوش سے کہتے ہیں نا
یہ عملی طور پر اتنے پیچھے ہوتے ہیں. بعض جو ہے نا بیان میں، رات کو بیان ہو رہا ہے، بیان میں رو رہے ہوتے ہیں، فجر میں سو رہے ہوتے ہیں. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو نا کچھ لوگ رو رہے تھے بیان. میں نے کہا یہ بعض دفعہ رونا بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. آدمی بیان میں بیٹھتا ہے، روتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ لو پچھلی صفائی ہو گئی، اب جو مرضی کرو. اگر زندگی نہیں بدلی تو وہ رونا شیطان کی طرف سے. ایک آدمی مجھے بعد میں ملا، کہتا میں آپ کا بیان سن رہا تھا، میں بڑا رو رہا تھا بیٹھا ہوا، آپ نے کہا رونا بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. میں نے آپ کو صاف کر لیا بیٹا. تو مدرسے کے طلباء کی خصوصیت کیا ہے کہ نماز کیا ہو؟ نماز کیا ہو؟ 5 قسمیں ہیں نمازیوں کی. کتنی قسمیں؟ پہلی قسم کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، 2 پڑھی 3 نہ پڑھی، 3 پڑھی 2 نہ پڑھی. ان کا حکم یہ ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. اللہ بخش دے تو اللہ کو کون پوچھے گا. دوسری قسم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، نیت باندھی، اور دکان اور بازار اور لین دین اور کھیل اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور سلام پھرنے پر واپس آ گئے. یہ نماز میں کوئی دھیان نہیں کس کے سامنے کھڑا ہوں، وہ کون ہے. ان کا حکم یہ ہے کہ ڈانٹ ٹپٹ ہوگی، مواخذہ ان کا بھی ہوگا. تیسری قسم 5 نمازیں پڑھتے، تھوڑا اللہ کا دھیان، پھر بازار کا چکر، پھر تھوڑا اللہ کا دھیان، پھر ذرا گھر کا چکر، پھر تھوڑا اللہ کا دھیان، پھر کہیں اور کا چکر. ساری نماز میں دھیان جاتا ہے آتا ہے، جاتا ہے آتا ہے. ان کا حکم یہ ہے کہ معافی تلافی ہو جائے گی، انعام کوئی نہیں، شاباش کوئی نہیں، واہ واہ کوئی نہیں، بس گزارا ہے چلو جاؤ 33 نمبر پاس. ہاں انعام کوئی نہیں. چوتھی قسم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے دھیان سے، ساری نماز میں اللہ کا دھیان ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سر اللہ کے سامنے جھکا رہا ہوں، یہ ماتھا اللہ کے سامنے ٹکا رہا ہوں. ساری نماز میں اللہ کا دھیان. یہ صالحین کی نماز ہے. یہ ہے نماز حقیقت والی، یہ ہے نماز خشوع و خضوع والی. اس نماز پر وعدے پورے ہوں گے، اس نماز پر دعائیں قبول ہوں گے. 5ویں قسم 5 نمازیں پڑھتے اور نماز کی نیت باندھی، دنیا سے کٹ گئے اور اللہ سے جڑ گئے. اور زائد چیز کیا ہے کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی. نماز ان کی آنکھوں کی کیا بن گئی؟ ہاں، نماز سے ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. ایک آدمی نماز پڑھ کے تھک جاتا ہے، اور ایک کی تھکاوٹ نماز پڑھ کے کیا ہوتی ہے؟ ہاں. مدرسے کے طلباء کو کون سی قسم میں جانا چاہیے؟ 1 سال ہو گیا مدرسے میں، 2 سال چل رہا ہے، اب 3 سال چل رہا ہے، اب 4 سال چل رہا ہے، اب 5. جتنا درجے میں نماز آگے، اسی طرح نماز میں بھی بہتر بنے، دل لگے. نماز میں کیا؟ نماز میں دل لگا کہ نہیں لگا، اس کی علامت بتاؤ. نماز میں دل لگا کہ نہیں لگا، اس کی علامت بتا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ بندے کو اللہ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ سجدے میں. کہاں پر؟ اگر نماز میں دل لگا تو سجدے کی تسبیح 3 سے 5، 5 سے 7، 7 سے 9، 9 سے 11، 11 سے 13، 13 سے 15. جتنا دل لگتا جائے گا سجدے کی تسبیح بڑھتی جائے گی. چلو کوئی سجدہ تو ہو 24 گھنٹے میں 11 تسبیح، کبھی 13،
چلو 9. اب ہم سب دیکھیں ہمارے سجدے کی تسبیح کہاں تک جاتی ہے؟ بولو. 3. زور لگا لیا تو 5. کسی نے بہت زور لگا لیا تو یعنی پورے ہفتے میں کوئی سجدہ ایسا نہیں ہے 11 تسبیح کا. پورے مہینے میں کوئی سجدہ نہیں ہے 15 تسبیح. مقربین کی نماز کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. نماز ان کی آنکھوں کی کیا بن جائے؟ کھانا آدمی کے مطلب کا ہو نا، پیٹ بھر جاتا ہے نیت نہیں بھرتی. سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرے گا. ایک آدمی تھوڑا سا دوڑ لگاتا ہے نا تو کہتے میرا جسم کھل گیا، میری ٹانگیں کھل گئی. تو کھلاڑی آدمی ہوگا نا، کھیل کے میدان میں رہتا ہے، تو جب تھوڑا سا دوڑ لگائے گا پھر کہے گا ہاں جی اب جسم فٹ ہو گیا میرا، میں بھاگوں گا. اور جس کا کھیل کے میدان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تھوڑی سی دوڑ لگا کے کیا کہے گا؟ میری کیا ہو گئی؟ بس میری کیا ہو گئی؟ پیٹو کہتے ہیں جو بہت زیادہ کھاتا ہے. کسے کہتے ہیں پیٹو؟ ہاں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھانا کھانے کے بعد بھوک لگتی. تو 2 پراٹھے کھا کے کہتے ہیں بھوک چمک گئی بھائی. اور جو بیمار ہوتے ہیں یا بہت زیادہ مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، جو مالدار بہت ارب پتی ہوتے، کھرب پتی ہوتے، یہ پتہ کیا ہے؟ 2 ڈبل روٹی کے پیس کھا کے کہتے ہیں آج بہت ہیوی ناشتہ ہو گیا. تو بھائی آپ مدرسے میں آپ کی نماز شاندار ہو، نماز میں دل لگے. نماز میں کیا ہے؟ پہلی بات نیت کریں نماز کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. اور کوشش کریں. اور کوشش میں کیا ہے؟ نماز کے دوران ہاتھ قابو کرو. یہ جو ہے نا یہ باندھی داڑھی کو جا رہے ہیں، کبھی ٹھیک کر رہے ہیں، چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، یہ گڑبڑ نہیں کر، یہ گڑبڑ. دوسری بات نگاہ قابو کرو. نماز کی نیت باندھی نا، کنکیوں سے ادھر دیکھ لیا، کنکیوں سے ادھر دیکھ لیا، گھڑی دیکھ لی ٹائم ٹھیک چل رہا ہے، پنکھا تیز چل رہا ہے آہستہ چل رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ایک ساتھی نا اس کو عادت تھی کہ نماز کی نیت باندھ کے نا بس کنکھیوں سے کبھی دائیں دیکھتا تھا کبھی بائیں، اس کی عادت تھی نماز میں نا ادھر. تو ایک ساتھی نے شرارت کی، وہ جدھر دیکھتا تھا نا ادھر جا کے بیٹھ گیا. اب یہ مسئلہ داخل ہوا اللہ. اب جو ادھر دیکھا نا کنکھیوں سے وہ پہلے سے تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی اس نے اس کی طرف دیکھا اس نے کہا السلام علیکم انکل. تو اسے پھر احساس ہوا کہ وہ یہ میری کیا چل رہی، غلطی چل رہی. تو ہاتھ قابو کرے، نگاہ قابو کرے. اب نماز پڑھ رہے ہیں تو کون سن رہا ہے؟ اللہ سن رہا ہے. کون سن رہا ہے؟ دیکھو نا ایک آدمی اپنی نماز پڑھتا ہے انفرادی تو نماز کی نیت باندھ کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اب کسی مسجد میں گئے
انہوں نے کہا ماشاء اللہ آپ مدرسے کے طالب علم، واہ واہ، حافظ صاحب 4 درجے میں 5ویں درجے میں، واہ واہ، آپ آج نماز پڑھائیں، آج آپ نماز پڑھائیں۔ اب آگے بڑھ، اللہ اکبر، اب شروع کی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اپنی نماز پڑھ رہا تھا تو کیسے پڑھا تھا؟ اب امام بنا ہے، پیچھے لوگ کھڑے، الحمد للہ رب العالمین، یہ فرق کیوں پڑا ہے؟ کہ لوگ سن رہے ہیں، اگر یہ احساس ہو کہ کون سن رہا ہے؟ اللہ، واہ واہ، وہ نماز کیسی شاندار ہو، وہ نماز کیسی جاندار ہو۔ مدرسے کے طلباء، ہاں نماز خوبصورت ہو، نیت کریں، کوشش کریں، پھر اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ میرا 1 سال ہو گیا مدرسے میں، نماز کتنی بہتر ہوئی، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو دین ہماری زندگی میں نظر آئے، پڑھنا ہے، اچھے نمبر لینے ہیں، سب سے مدرسے میں سب سے اچھے نمبر لینے، یہ شوق ہونا چاہیے، لیکن وہ دین ہماری زندگی میں نظر آئے، نماز بہتر ہو، ہمارے اندر اعمال کا شوق بڑھے۔ کیا بڑھے؟ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اعمال کا شوق بڑھ رہا، مسجد کا شوق، جماعت کا شوق، تکبیر اولیٰ کا شوق، پہلی صف کا شوق، ہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ رحم کرے اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے، عصر سے پہلے 4 رکعت۔ اب ہمیں شوق پیدا ہوا کہ نہیں، تو روز نہیں تو کبھی ہفتے میں عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنی ہے بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ شوق پیدا ہوا ہمارے، اعمال کا اہتمام بڑھے، مدرسے کے طلباء، ہاں نماز بہتر ہو، اخلاق بہتر ہو، نرمی آئے، غصے پہ قابو آئے، زبان پہ غیبت نہ آئے، چغلی نہ آئے، دلوں میں کینہ نہ ہو۔ ہم دین پڑھ رہے ہیں بھائی، دین ہماری زندگی میں پورا محلہ، پورا خاندان آپ کی زندگی نمونہ بنے، نمونہ پورے خاندان کے لیے، پورے محلے کے لیے، پورے آپ کے تعلق والے جتنے بھی ہیں، ہاں دیکھو مدرسے کے طلباء ایسے ہوتے ہیں، دیکھو کیسا ماشاءاللہ نماز کا کیسے اعمال ہیں، کیسے ماشاءاللہ اخلاق، آنکھوں میں حیا حیا حیا۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ کس جذبے سے دیکھا ہے کسی کی طرف، اندر کیا جذبہ ہے، یہ نگاہ اس کی طرف کیوں اٹھی ہے؟
دین کا علم نور ہے، نور. صاف پانی گندے برتن میں ڈالو گے تو پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ پانی بھی، برتن بھی کیا ہونا چاہیے؟ صاف. العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی. مدرسے کے طلباء کے گناہوں سے بچ رہے ہوں. کس سے بچ رہے ہوں؟ مدرسے کے طلباء میں تقویٰ ہے، تقویٰ. اور جس میں تقویٰ ہوگا اس کی تنہائیاں پاک ہوں گی. کیا کہا؟ جس میں تقویٰ ہوگا اس کی تنہائیاں، خلوتیں کیا ہوں گی؟ اس لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تنہائی کے گناہوں سے بچو. کس سے بچو؟ تنہائی، خلوت، چھپ کر تنہائی میں اکیلے جب ہوتا ہے، ہاں، تنہائی کے گناہوں سے بچو، ورنہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے. لوگوں کے دلوں سے اللہ تمہاری محبت نکال دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اور تنہائی کے گناہوں میں سے آج کے زمانے میں سب سے بڑا آلہ تنہائی کے گناہوں کا یہ موبائل ہے. یہ کیا ہے؟ موبائل جو ہے نا، یہ آدمی کی پہچان ہے. جو موبائل کے اندر وہ بندے کے اندر. ہاں، بندہ ایک نمبر ہے کہ دو نمبر، اس کا موبائل بتائے گا. اس کا کیا بتائے گا؟ اول تو مدرسے کے طلباء کے پاس موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھائی میں آگے بڑھنا ہے اور دین میں آگے، تو موبائل کا کیا تعلق ہے آپ سے؟ اگر کسی کو رکھنا ہے سادہ موبائل رکھو اور اس کا استعمال ضرورت کا، قدر ضرورت. سب سے بڑا وقت کا ضیاع کس سے ہو رہا ہے؟ کس سے ہو رہا ہے؟ ایک نوجوان جو ہے نا، میں گزرا ایک جگہ سے تو وہ موبائل پہ لگا ہوا تھا. دوبارہ میرا گزر ہوا پھر موبائل پہ لگا ہوا تھا. میں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کسی دیر سے کہتا میں میچ ہی دیکھ رہا ہوں. پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا کوئی جیت گیا یا ہار گیا یا کسی نے چھکا مارا یا آؤٹ ہو گیا، تمہیں کیا فائدہ؟ مجھے یہ بتاؤ تمہیں کیا فائدہ؟ فائدہ کیا مجھے یہ بتاؤ. کہتا معلومات جمع کر رہا ہوں. کیا جمع کر رہا ہوں؟ میں نے کہا ایک آدمی درخت پہ چڑھ گیا اور اس کے پتے گننے شروع کر دیے. کیا؟ 1 10 100 1000 2000 5000 2 گھنٹے 3 گھنٹے گنتا جا رہا ہے 3 4 5 گھنٹے پتے گنتا رہا. پھر کہتا معلومات اکٹھی ہو گئی 1 لاکھ پتا ہے. معلومات کیا ہو گئی بھائی؟ فائدہ کیا؟ ایک آدمی بادشاہ کے پاس آیا کہ میں اپنا کمال دکھاؤں گا، اپنا ہنر اور فن دکھاؤں گا. دکھاؤ. سوئی گاڑی زمین پر، سوئی گاڑی زمین پر، دوسری سوئی ہاتھ میں پکڑی، مارا نشانہ، سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دی. سوئی کے ناکے میں سے. بادشاہ حیران، ارے یہ کیا بھائی؟ کہتا میں نے اتنے سال محنت کی ہے اور یہ فن سیکھا ہے میں نے کہ سوئی کے ناکے میں سے سوئی گزار دیتا ہوں. بادشاہ بڑا حیران ہوا.
اپنا آدمی کو بلایا کہ بھی اس کو 10 اشرفیاں انعام دو، 10 اشرفیاں اس کو، اور اس کو بٹھا کے 10 جوتے زور سے سر پہ مارو اس کے۔ انعام اس بات کا کہ محنت بڑی کی ہے، جوتے اس بات کے کہ فائدہ کیا ہے اس کا، اس نے اپنا وقت ضائع کیوں کیا۔ مدرسے کے طلباء اور موبائل، آگ اور پانی، مدرسے میں پڑھ رہے، شوق سے پڑھے، خوشی خوشی، ہاں، اور جو شوق سے پڑھے گا ناغے تھوڑے کرے گا کہ زیادہ کرے گا؟ بولو، سمجھدار ہو گئے۔ بعض جگہ پر جواب یہ ملتا ہے تھوڑے کرے گا، ارے بھئی جو شوق سے پڑھے گا وہ ناغے کرے گا، چھٹیاں، ہاں، دل دماغ کو حاضر کر کے پڑھے۔ کیسے پڑھے؟ یکسوئی پڑھائی میں دل دماغ حاضر ہو، حالات حاضرہ دنیا میں کیا ہوا، اب اپنی پڑھائی پہ زور لگاؤ۔ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ سبق کے دوران فرمایا کرتے تھے مجھے کشف ہو جاتا ہے۔ کشف کیا کشف ہوتا ہے کہ کون سا طالب علم یہاں پر ہے، کون سا غائب ہے، مجھے کیا ہوتا ہے؟ کشف۔ نہیں ویسے ہی وہ مذاق میں کہتے تھے کہ مجھے کشف ہوتا ہے کہ تم بیٹھے یہاں پر ہو، پہنچے کہیں اور ہو، پہنچے تو یہ اکثر ہوتا ہے، آدمی بیٹھا ہوتا ہے یہاں پر پہنچا ہوتا ہے۔ اب بیان ہوتا ہے نا، بیان میں بعض دفعہ کوئی ایسی بات آتی ہے کہ سننے والے کہتے ہیں ماشاءاللہ، بعض دفعہ ایسی بات آتی ہے کہ سننے والے کو کہنا ہوتا ہے استغفر اللہ انا للہ۔ لیکن جو دھیان سے سنے گا نا وہ صحیح جواب دے گا نا۔ میں بیان کر رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ کہیں اور پہنچا ہے، میں نے کہا بھائی اوندھا مٹکا ٹونٹی کے نیچے رکھا جائے تو اس کی طرف اشارہ کیا، کتنی دیر میں بھرے گا، کتنی دیر میں بھرے گا؟ اوندھا مٹکا ٹونٹی کے نیچے رکھا جائے کتنی دیر میں بھرے گا؟ ایک دم متوجہ ہو کے کہتا ہے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، حاضر نہیں ہے۔ میں جگہ بیان کر رہا، میں نے کہا میں ایک جیل پہ جانا ہوا، ہم نے پوچھا کہ یہ جیل کتنوں کے لیے بنی ہے؟ انہوں نے کہا 1000 کے لیے۔ اس وقت کتنے قیدی ہیں جیل میں؟ انہوں نے کہا 4000۔ 1000 کی جگہ 4000۔ سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، کہتا ماشاءاللہ۔ اب یہ ماشاءاللہ کی بات تو نہیں تھی، کیا کہنا چاہیے تھا؟ استغفر اللہ انا للہ۔ ہاں یہ 6 سال 8 سال 10 سال آپ کے واہ واہ تربیت کا زمانہ ہے۔ کس کا زمانہ ہے؟ انجینئر بن جاتا ہے انجینئرنگ یونیورسٹی میں، پھر اس کے بعد کتنی بلڈنگوں کے بننے کا ذریعہ بنتا ہے، سڑکیں، پل ہیں، اور کتنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر تیار ہوتے ہیں نا، اور جو ڈاکٹر بن جاتا ہے کتنوں کی صحت کا ذریعہ بنتا ہے، صحت تو نہیں دیتا، ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، کتنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مدرسے میں جو ہے نا، آج قحط الرجال ہے، بنے ہوئے لوگ، ایمان والے، یقین والے، اخلاق والے، اخلاص والے، مدرسے میں کیا تیار کیے جا رہے ہیں؟ رجال، رجال جو خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے، ہدایت کا ذریعہ بنے، لوگوں کی توبہ کا ذریعہ بنے، لوگوں کے دین پر آنے کا ذریعہ بنے، لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا ذریعہ بنے۔ یہ 8 سال تربیت، ایمان بنے، یقین بنے، اخلاق بنے، اخلاص آئے، دنیا کی بے رغبتی آئے، آنکھوں میں حیا آئے،
ہاں، اگر آپ نے پڑھ لیا، امتحان دے لیا، اچھے نمبر لے لیے، ایمان نہیں بنا، اخلاق نہیں بنے اور اخلاص نہیں آیا، تو پڑھنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ صرف امتحان دینے کی بات تو تھی نہیں، صرف اچھے نمبر کو ڈگری تھوڑا ہے کہ ڈگری لے لی ہم نے. بہت بڑی نعمت ہے مدرسے میں پڑھنا، چھوٹی بات نہیں ہے. اپنی نگرانی کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر صفات پیدا کریں، اپنے اندر سے برائیاں نکالیں، اپنے اندر اچھائیاں لے کر آئیں. بوتل ہے نا، بوتل، اس میں پانی ہے، پانی ڈالا تو اس کی قیمت 50 روپے. اسی بوتل میں دودھ ڈالا تو قیمت کیا ہو گئی؟ 200 روپے. اسی بوتل میں تیل ڈالا زیتون کا تو اس کی قیمت ہو گئی 1000 روپے، 2000 روپے. شہد ڈالا اس کی قیمت، یعنی بوتل کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے اندر کیا ڈالا گیا ہے اس کے حساب سے قیمت ہے. ہاں، ہم اپنے اس 6 8 7 10 سال میں اپنے اندر ایمان بنائیں، یقین بنائیں، اخلاق بنائیں، اللہ سے تعلق بنائیں. سب سے قیمتی چیز گھر میں کیا ہے؟ زیور. اور کہاں رکھا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ محفوظ جگہ پر، محفوظ جگہ پر. تو انسان کی فطرت ہے قیمتی چیز کی حفاظت کرنا. قیمتی چیز کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ایمان ہے. اب جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کا ایمان مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے. اور ایمان کی جگہ دل ہے، اور دل کے 4 راستے ہیں. ان 4 راستوں کی نگرانی کریں. ان 4 راستوں کی کیا کریں بھائی؟ ہاں، دیکھنا، سننا، بولنا، سوچنا. ہر سال آپ جیسے اگلے درجے میں آ گئے، ہر سال آپ کا ایمان بڑھے، یقین بڑھے، اللہ سے تعلق بڑھے. اور جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اعمال کا شوق بڑھے گا، اتنا گناہوں سے نفرت بڑھے گی. نفرت. جتنا ایمان بنے گا جنت کا شوق پیدا ہوگا. ایمان بنے گا دنیا کی بے رغبتی آئے گی. جتنا ایمان بنے گا آنکھوں میں حیا آئے گی، آنکھیں جھکنا شروع ہو جائیں گی. جتنا ایمان آئے گا گناہوں سے نفرت چھوڑے گا نہیں، نفرت ہوگی، کراہیت ہوگی. یہ جذبہ ہو، عزم ہو. اب جو کچھ پڑھ رہے اس کو عمل میں لانا ہے، پھر جو کچھ پڑھ رہے اس کو آگے پھیلانا ہے. دین خزانہ ہے، خزانہ. اس کو لوٹانا، یہ تبلیغ ہے، تبلیغ ہے. پڑھائی کے دوران اپنا دعوت کا مزاج بنائیں، دعوت کا مزاج بنائیں. سب سے پہلا عمل دعوت ہے. بچہ پیدا ہوا سب سے پہلی چیز کان میں کیا ڈالی؟ اذان. اور اذان کیا ہے؟ دعوت ہے. سب سے پہلا جملہ صبح صبح کانوں میں کیا گونجا؟ اذان. اور اذان کیا ہے؟ دعوت ہے. داعی بنے،
پڑھائی کے دوران عمل کا مزاج بھی بنائیں اور دعوت کا مزاج بنائیں کہ جو پڑھا ہے اس کو پھیلانا ہے. جو پڑھا ہے اس کا کیا کرنا ہے بھائی؟ ہر نبی داعی تھے، ہر نبی داعی تھے، ہر نبی نے دعوت دی ہے. اور دیکھو چائے کا مطلب ہی کیا ہے؟ گرم. شربت اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ ٹھنڈا. دعوت کے مزاج کے ساتھ، دعوت کا مزاج کیا ہے؟ خود چل کے جانا. دعوت کا مزاج کیا ہے بھائی؟ اپنا مزاج بنائیں، لوگوں کے پاس بات کریں جا کے. روزانہ جتنا وقت دے سکتے، 24 گھنٹے کی ترتیب ہے طلباء کی، گشت ہے ہفتے میں، چھٹیوں میں چلہ ہے. اس میں دعوت کا مزاج بنائیں. 24 گھنٹے پہ آپ جاتے، جہاں جائیں وہاں محنت کریں، وہاں سے جماعت نکالنی ہے، سب سے توبہ کروانی ہے، سب کو نمازی بنانا ہے. کتنے طلباء ہیں جو روز گھر چلے جاتے. اب گھر میں محلے میں کتنے بچے ہیں، گھر کے کتنے افراد ہیں، ان سے بات کریں. مدرسے کے قریب کتنی آبادی ہے، وہاں محنت کریں، بات کریں جا کر اللہ کی بات، آخرت کی بات، اعمال سے زندگی بننے کی بات. اب دعوت جب دیں گے نا لوگوں کو، کوئی سنے گا، کوئی بولو بھائی، کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنائے گا، کوئی کیا کرے گا؟ ہاں، صبر، برداشت. غصے میں نہیں آنا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، پیار محبت سے بات کرنا ہے لوگوں سے. ایک دفعہ نا ہم جا رہے تھے کہ تو ایک گاڑی پہ نا اشارہ آیا تو گاڑی رک گئی نا، صرف اشارے پہ. تو ایک مانگنے والا نوجوان 14-15 سال کا تو بڑے زور سے کہتا ہے 10 روپے دو. کیا کہتا ہے؟ 10 روپے دو. میں نے اس جگہ دیکھو بھائی، بری بات ہے، مانگنا نہیں چاہیے، آدمی کو اپنا کوئی کام کرنا چاہیے. کہتا 10 روپے دو. میں کہا بری بات ہے، مانگنا نہیں چاہیے، کوئی کام کرنا چاہیے آدمی کو. کہتا 10 روپے دو. میں نے کہا بری بات ہے، مانگنا نہیں چاہیے، اپنا کوئی کام کرنا چاہیے. کہتا 10 روپے دو. میں کہا بری بات ہے، مانگنا نہیں چاہیے، اپنا کام. کہتا 10 روپے دو. وہ مستقل جب تک کھڑے رہے وہ یہ کہتا رہا، میں یہی جواب دیتا رہا. جب آگے نکلے نا تو وہ گاڑی والا چلا رہا تھا بڑا ہنسا، کہتا مولوی صاحب نہ وہ باز آیا نہ آپ باز آئے. میں نے کہا وہ غلط کام سے باز نہیں آ رہا، ہم صحیح کام سے کیوں باز آئے؟ دعوت، بات کرو بھائی، ٹھنڈے ہو کر، نرم ہو کر، پیار سے. ہاں، دائی کی مثال سائل کی طرح. دائی کی مثال کیا ہے؟ مانگنے والا. کچھ لوگ کتنا برا بھلا کہتے ہیں، وہ اپنے کام سے باز. تو تبلیغ میں بھی جو ہے نا لوگ بڑی باتیں سناتے ہیں، ہوئے ہوئے ایسی ایسی سناتے ہیں نا کہ آدمی کے 14 طبق روشن ہو جائے. ہاتھی والوں سے دوستی لگائی تو دروازے کیا رکھو؟ دروازے. تبلیغ کا کام کرنا ہے تو دل بڑا، سینہ کھلا. باتیں سننی پڑتی ہیں، تبلیغ میں بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. جو بھی نبی آئے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا.
تو وہ مانگنے والا تھا نا، تو اس کو کسی نے بہت برا بھلا کہا، ڈانٹا، تم بے غیرت ہو، کام چور ہو، ڈھیٹ ہو گئے ہو، نکمے ہو گئے ہو، لت لگ گئی ہے مانگنے کی اور کام نہیں کرتے ہو، اور تم یہ بہت برا بھلا کہا اسے۔ وہ سنتا رہا۔ جب وہ ڈانٹنے والا خاموش ہو گیا نا، کہتا اب تو کچھ دے دو، اپنے کام سے باز۔ ہاں تو بھائی دیکھو، سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے، ساری کامیابیاں دین میں، ساری خیریں برکتیں دین میں، اور دین زندگیوں میں آئے گا دعوت کی محنت سے۔ دین زندگی میں کس سے آئے گا بھائی؟ ماشاءاللہ دین کو پڑھ رہے ہیں، اب اس دین کو آگے پھیلانا ہے، اس کے لیے یہ دعوت کا میدان ہے۔ یہ اللہ نے ایک چلتا ہوا کام دیا ہے ہمیں، چلتا ہوا کام دیا ہے، ایک تبلیغ کی ترتیب بنی ہوئی ہے، ہاں؟ عمومی گشت، بیرونی گشت، روزانہ مشورہ، روزانہ کی گشتیں، سروزے کی جماعت، دل چلہ، 4 ماہ، سال، ایک ترتیب بنی ہوئی ہے بھائی۔ نیت کرو کہ داعی بننا ہے انشاءاللہ۔ کیا بننا ہے؟ داعی بننا ہے، دعوت کا مزاج بننا ہے۔ کتنی خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں گے، کتنے شر کے ختم ہونے کا ذریعہ بنیں گے، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنیں گے اگر دعوت کے میدان میں آگے بڑھیں۔ اس کو اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے کیا بنا؟ داعی بنا، مجھے کیا بنا دے؟ کسی کے پاس پانی کے خزانے ہوں، ٹینک بھرے پڑے ہوں، اور لوگ پیاسے مر رہے ہوں اور وہ پانی نہ پلائے، لوگ کہیں گے ظالم ہے۔ اللہ نے ہمیں دین کا علم دیا ہے، اور اس دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہیں۔ مسائل، پریشانیاں، جھگڑے، سارے مسئلوں کا حل یہ دین کا علم ہے۔ اس دین کے علم کو پھیلانا، یہ تبلیغ۔ ایک نابینا ہو اور بہرا ہو، نابینا بھی ہو اور کیا ہو؟ اور ریل کی پٹری پہ بیٹھا ہو، کہاں بیٹھا ہو؟ کسی آنکھ والے نے دیکھ لیا، اب ریل کے نیچے کون آنے والا ہے؟ جو نابینا ہے اور بہرا ہے۔ تو پریشان کون ہو جائے گا؟ جو ریل کے نیچے آنے والا ہے یا جس نے دیکھ لیا ہے؟ ہاں، جن کو دین کا پتہ نہیں، قرآن حدیث کا علم پتہ نہیں، یہ تو کس طرح، یہ کیا ہے؟ اس نابینا اور بہرے کی طرح۔ جن کو اللہ نے دین کا علم دیا، دین کی سمجھ دی، اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اب یہ کتنا بڑی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ پریشان کس کو ہو جانا چاہیے؟ جن کو اللہ نے دین کا علم دیا، دین کی سمجھ دی۔ یہ جذبہ ہو کہ یہ دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ دنیا کا سب سے آسان کام بتاؤں کیا ہے؟ اور سب سے مشکل کام؟ سب سے آسان کام ہے کسی کی غلطی پکڑنا، کسی کی غلطی نکالنا، اور سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اپنی غلطی پکڑنا۔ کسی کی غلطی نکالے نا، یہ کوئی دیکھو، ایک آدمی نے نا تصویر بنائی، کوئی تصویر بنائی اس نے اور چوک میں لٹکا دی اور نیچے لکھ دیا جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کرو، جہاں غلطی ہے اس پہ نشان لگاؤ، جہاں غلطی ہے اس پر کیا لگاؤ؟ شام کو آ کر دیکھا تو ساری تصویر پہ نشان لگے ہوئے، ٹک ٹک ٹک، یہ نشان، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ اس نے دوسری تصویر بنائی
اور پھر چوک میں لٹکائی اور نیچے لکھ دیا جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کرو، جہاں غلطی ہے اس کی کیا کرو۔ شام کو آگے دیکھا تو تصویر ویسی کی ویسی کھڑی ہے، غلطی نکالنے کو کہا تو سب نے نکال دی، غلطی اصلاح کرنے کو کہا تو کوئی بھی۔ تو غلطی نکال لینا کوئی کمال نہیں، یہ تبلیغ انبیاء کا کام ہے۔ تبلیغ کس کا کام ہے؟ یہ سب سے اونچا کام ہے، سب سے خوبصورت کام ہے، اس سے بہتر کوئی کام نہیں، تبلیغ سے بہتر یہ انبیاء کا سب سے اونچا، پاکیزہ، خوبصورت۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وہ حسین ترین بول، دعوت کے بول۔ اس کام میں آگے بڑھیں، تبلیغ میں پڑھائی کرتے ہوئے، سبق، تکرار، مطالعہ، پڑھائی 1 نمبر، ہر چیز اس کو کرتے ہوئے تبلیغ۔ چھٹیوں میں چلہ، 24 گھنٹے کی ترتیب، روزانہ جتنا وقت دے سکتے ہیں مدرسے کی پابندیوں کے ساتھ۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد سال اور پوری زندگی اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، دین کی خدمت، اعلاء کلمت اللہ کی محنت، دین کی نشر و اشاعت، دین کے احیاء دین کے پر زندگی لگانا، یہ جذبہ ہو۔ چھوٹی سی زندگی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے، اللہ نے بہت اونچی جگہ پر پہنچایا ہے۔ کتنے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے دکانوں پہ ملازمت کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں صفائی کر رہے ہیں، آلو چھیل رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، موٹر سائیکل کی دکانوں پہ پنچر لگا رہے ہیں۔ ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، قرآن، حدیث، اللہ کا کلام، اللہ کا علم، دین کا علم، شوق ہو، خوشی خوشی سعادت سمجھ کر اس دین کو اپنی زندگی میں بھی لانا ہے، اس دین کو آگے پھیلانا بھی ہے۔ تو بھائی نیت کر لو، بھائی نیت زبان سے نہیں ہوتی، نیت کہاں سے ہوتی بھائی؟ نیت کر لیں کہ دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ، اپنی صلاحیت، اپنی زندگی دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ چھٹیوں میں کیا تو کس کس کا عزم ہے؟ چھٹیاں آ رہی ہیں، پکا عزم ہے جن کا وہ کھڑے ہو، جن کا پکا عزم ہے چھٹیوں میں چلہ لگانا ہے، برکت کے لیے کوئی نہ کھڑا ہو، جس کا پکا عزم ہے چھٹیوں میں چلہ لگائیں گے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ تشریف رکھے اور اب کھڑے نہیں ہونا، صرف ہاتھ کھڑا کرنا۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد سال لگائیں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور روزانہ اپنے مدرسے کی پابندیوں کے ساتھ جتنا وقت آپ تبلیغ کو دے سکتے ہیں اتنا وقت تبلیغ کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، مدرسے کے طلباء کو بھی تیار کرنا، مدرسے کے قریب جو آبادی ہے وہاں لوگوں کو تیار کرنا، اس کی کوشش کریں۔ پھر اپنی چلے کی جماعت اپنی محنت سے خود تیار کریں، اور جانا نہیں بچوں، یہ اٹھ کے جا رہے ہیں بھائی، جانا نہیں، کسی نے جانا نہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہ جو چلنا شروع ہو گیا نا، یہ بالکل غلط بات ہے، مجلس کے آخر تک بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، چلے کی جماعت جو ہے نا، اب جہاں 24 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں وہاں سے تھے، محلے میں وہاں سے، مدرسے کے قریب جو آبادی ہے وہاں سے، اپنے دوست جان پہچان والے خاندان وہاں سے تیار کرے۔ اب 3-4 طلباء اپنی جماعت، دو طالب علم ہو، باقی اپنی جماعت تیار کرے۔ اب رائے میں پہنچ جاتی ہے طلباء کی جماعتیں، اب وہاں سے کہتے ہیں مجمع دو ہمیں ساتھ، مجمع کہاں سے دیں گے؟ تو نیت کریں، اپنی اپنی جماعت کو تیار کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر جب تبلیغ میں وقت لگائیں گے، چلے پہ جائیں گے، یا 24 گھنٹے میں جاتے ہیں یا بعد میں فارغ ہو کر
نیت کریں وقت سے ہی لگائیں گے انشاءاللہ. وقت کیا لگانا ہے بھائی؟ تاکہ تربیت ہو، فائدہ ہو، کچھ لے کر آئیں، کچھ سیکھ کر آئیں. طلباء کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز پتہ کیا ہے؟ دوستی ہے. کیا ہے؟ دوستی نہیں لگانی کسی سے. اور دوستی کا مطلب ہے ساتھ ہی بیٹھنا ہے، ساتھ ہی کھانا ہے، ساتھ ہی جانا ہے، ساتھ ہی آنا ہے، ساتھ ہی رہنا ہے. ایسی دوستی کسی سے نہ لگاؤ. اپنے کام سے کام رکھو. تو سب ان باتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. پڑھائی کیسے کرنی ہے؟ شوق سے. کیسے کرنی بھائی؟ اور ادب کو کیا کرنا ہے؟ لازم پکڑنا. ادب کو کیا کرنا ہے بھائی؟ اور نماز کو کیا کرنا ہے؟ نماز کو کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان، آنکھ، کان کی کیا کرنی؟ زبان کو آزاد، آنکھ کو آزاد، کان کو آزاد، سوچ کو آزاد. پڑھائی کا اہتمام، وقت کی پابندی، لایانی سے بچنا. اور سب سے بڑا لایانی کا آلہ کیا ہے؟ تو موبائل سے اپنے آپ کو چھٹیوں میں اور روزانہ تربیت کا زمانہ ہے. سچی بات ہے. آپ لوگ بڑی ترقی کر سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اپنی اپنی طلب، اپنی اپنی بھوک، اپنی اپنی پیاس. نہر میں سے آدمی کتنا پانی لیتا ہے؟ جتنا اس کا دسترخوان میں بیٹھ کے کتنا کھانا کھاتا ہے، جتنی اس کی. اب جو چلے پہ جا رہے ہیں یہ پکا عزم کریں، وقت سے ہی لگائیں گے انشاءاللہ. وقت کیا کریں گے؟ اور صحیح وقت کا مطلب ہے اجتماعی اور انفرادی اعمال کا اہتمام کریں. اجتماعی انفرادی اعمال کا کیا کریں گے؟ اپنی مرضی کی تشکیلیں. تبلیغ میں نکلنے کا جو زمانہ ہے نا، وہ پتہ کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے مرغی کا انڈوں پر بیٹھنے کا زمانہ. کس کا؟ مرغی جب یہ جو دیہاتی مرغی ہوتی ہے نا، یہ بیٹھتی کبھی نہیں. ادھر پھرتی ہے، ادھر پھرتی ہے، ادھر چلتی ہے، ادھر منہ مارتی ہے، ادھر زمین کوریدتی ہے. اس کا یہ. لیکن جب انڈوں پر بیٹھتی ہے تو چلنا پھرنا بند، اور کھانا پینا بند نہیں، کم. چلنا پھرنا بند، کھانا پینا کم. مسلسل بیٹھی رہتی 21 دن. تو انڈے سے چوزا نکل آتا ہے. انڈے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بے جان چیز میں جان پڑ جاتی. بے جان چیز میں. اس طرح جو چلہ لگائے گا نا، اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، لایانی سے بچنا، عمل سے عمل چلتا رہے گا نا، تو بے جان دل میں جان پڑ جائے گی. بے جان دل اللہ کی عظمت سے بھرے گا، اللہ کے دھیان سے بڑھے گا، اخلاص سے بڑھے گا. اچھا، اب ان سارے اعمال کی توفیق کون دے گا؟ استقامت کون دے گا؟ صفات کون دے گا؟ نفس کے شر سے کون بچائے گا؟ شیطان کے شر سے کون بچائے گا؟ اور ضرورتیں بھی کون پوری کرے گا؟ موقع کی رہنمائی کون کرے گا؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ ہم اللہ کے تھوڑے محتاج کے زیادہ کے بہت زیادہ کے بے حد زیادہ. تو کس سے مانگنا ہے؟ دعائیں تھوڑی ہوں کہ زیادہ، مختصر کے لمبی، کبھی کبھی کے بار. صبح کس سے مانگیں؟ شام کس سے مانگیں؟ ہر نماز کے بعد کس سے مانگیں؟ اذان کے بعد کس سے مانگیں؟
ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو۔ مدرسے کے طلباء کو کیا سیکھنا ہے؟ دعا سیکھنی ہے۔ کیا سیکھنا ہے؟ اللہ سے مانگنا سیکھنا ہے۔ کس سے مانگنا سیکھنا ہے؟ اللہ سے مانگنا سیکھنا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کا نام دعا نہیں ہے، یہ صورت دعا ہے۔ زبان کے بول کا نام دعا نہیں ہے، یہ الفاظ دعا ہیں۔ حقیقت دعا کا تعلق وہ تو دل سے ہے، جس سے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہاں، غافل دل کی دعا قبول نہیں، اور یقین ہو کہ دعا قبول ہوگی۔ یقین ہو کہ دعا جس سے مانگ رہے ہیں کون ہے؟ سخی۔ کون ہے؟ جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو۔ مدرسے میں رہ کر کس سے مانگنا سیکھ لیں؟ اللہ سے۔ دعا سیکھ لیں، دعا والا بن جائیں، دعا کی حقیقت حاصل کر لیں۔ اور دعا کے آداب میں سے کیا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف، پہلے اللہ کی کیا ہے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور پھر قرآن کی دعائیں، احادیث کی دعائیں، پھر اپنی زبان میں مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ جو حاجت ہے، پریشانی ہے، کس سے مانگنا ہے؟ دعا کے آداب میں سے پہلی چیز اللہ کی تعریف ہے، خوب اللہ کی تعریف کریں۔ ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو وہ دعا میں نا اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مساقيل الجبال ومكاهيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره۔ اللہ کی تعریف کی ہے بڑی زوردار۔ تو دعا سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا ہدیے میں دیا۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہدیہ میں نے کیوں دیا؟ کہ حضور میری آپ سے رشتہ داری ہے۔ کہ رشتہ داری تو ہے، لیکن یہ جو میں نے ہدیہ دیا ہے یہ اللہ کی خوبصورت تعریف کرنے پر دیا ہے۔ ہاں تو بھائی نیت کرو، دعا والا بننا ہے انشاءاللہ۔